معاشرہ رات دن بر دن، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک وہ زوال پذیر ہو رہا ہے، یعنی اوپر سے نیچے جا رہا ہے، عروج سے اس کا جو ہے پستی میں پہنچنا ہر آدمی اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ مزاج کے موافق نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت سرزمین عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا عمومی طور پر اور خاص طور سے عرب کی سرزمین وہ بالکل برائیوں کی، ہر برائی کی آمان جگہ تھی، ہر برائیاں وہاں ہوتی تھی۔ وہاں نہ کسی کا مال محفوظ تھا، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ کسی کے مال محفوظ، نہ کسی کی عزت محفوظ۔ وہاں فیصلے ہوتے تھے تو وہ لاٹھی اور بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصولوں پر ہوتے تھے۔ بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ وہاں اور جگہ تو کجا بلکہ خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے، نہ صرف مرد کرتے بلکہ مرد بھی، عورتیں بھی ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے۔ اور جو ہے ظلم و ستم کا یہ عالم تھا کہ ہر آدمی قوی آدمی ضعیف کو کھا جاتا تھا، ہر جو آدمی دوسروں کے خون چوسنے پر آمادہ تھا، ہر آدمی دوسروں کو اجاڑنے پر آمادہ تھا، ہر آدمی دوسروں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کوئی عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ نہیں، تو کوئی بچوں کا نہیں، تو کوئی کسی انسان کا نہیں، حتیٰ کہ انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر جو ہے ان کو کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس معاشرے کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی عمر 40 سال کو پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے نبی پر جو پیغام آتا ہے وہ کسی اس بات کا نہیں، بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ماحول ایسا تھا جہاں شرک تھا، جہاں ظلم و ستم تھا، جہاں دوسروں کے حقوق دبائے جاتے تھے، جہاں ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ تھی، جہاں ماں باپ کو پیروں کی جوتی تصور کیا جاتا تھا، خیال یہ ہوتا ہے ایسے ماحول میں اگر اللہ کا پیغام آتا تو شرک کے خلاف آتا، اگر اللہ کا پیغام آتا تو جان اور مال کی حفاظت کے لیے آتا، اگر اللہ کا پیغام آتا تو پھر معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے لیے آتا، اگر اللہ کا پیغام آتا تو دوسروں کے مال ہڑپ کرنے سے جو باز رہنے کے لیے آتا، اگر اللہ کا پیغام آتا تو سود سے، بیاج سے، تمام طرح کے ناجائز کاموں سے بچنے کے لیے آتا۔ لیکن قربان جائے پروردگار پر، اپنے پروردگار پر کہ جس نے ان تمام کا مجموعہ اور ان تمام کو مٹانے والی ایک چیز اور ان تمام برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے والی ایک ایسا جامع ترین اصول اور ایک ایسی جامع ترین آیت اور ایک ایسا جامع ترین جو ہے معاشرے کو تشکیل دینے والا رول اللہ رب العزت نے بھیج دیا اور کہا اپنے نبی سے کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت الگ الگ جو پیغام بھیجتا تھا وہ سارے پیغام نہ بھیج کر کے بلکہ صرف ایک جامع اصول بتا دیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، پڑھو، لکھو، سیکھو، سکھاؤ، یہ معاملہ رائج کرو۔ اس لیے کہ اگر معاشرے میں علم ہوگا، اگر معاشرے میں تعلیم ہوگی، اگر معاشرے میں سیکھنا سکھانا پایا جائے گا، اگر گھر میں سیکھنا سکھانے کا ماحول ہوگا، محلے میں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوگا، اور جو ہے ہمارے خاندانی نظام میں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوگا، تعلیم ہوگی، علم ہوگا، تو یقین جانیے تو جہاں علم ہوگا وہاں توحید کا ڈنکا بجے گا، وہاں شرک کا ابطال ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں اللہ رب العزت کی فرما برداری ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں انسانوں کے ایک دوسرے کے حقوق جو ہے محفوظ ہوں گے، ایک دوسروں کے عزتیں محفوظ ہوں گی، ایک دوسرے کا مال محفوظ
ہوگا، ایک دوسرے کی جان محفوظ ہوگی، حتیٰ کہ پورا معاشرہ ایک دم سے علم کے بلبوتے پر سارا ایسا کھڑا ہو جائے گا جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تربیت یافتہ، اس لیے کہ علم ہی تو ہے. جس انسان میں علم نہیں وہ انسان نہیں، جانور ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے پاس علم نہیں وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے. جس گھر میں علم نہیں وہ گھر نہیں بلکہ جانوروں کا دربار ہے. جس معاشرے کے اندر علم نہیں، تعلیم نہیں، سیکھنا اور سکھانا نہیں، وہ معاشرہ نہیں بلکہ ایک جنگل ہے، ایک جنگل. اسی چیز کو جب علم ہوتا ہے تو علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کو بلندی پر بٹھا دیتا ہے. بلندی پر علم والا آدمی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. علم والا آدمی تمام معاشرے میں، تمام محلے والوں میں ایک تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. نہیں معلوم آپ کے اور ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو فرشتوں نے باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت سے سوال کر دیا تھا کہ تو بتاؤ ہمارے پروردگار اگر آپ کو تسبیح کی ضرورت ہے تو فرشتوں کی ایک مستقل جماعت ایسی ہے جو آپ کی تسبیح کرتی ہے. اگر آپ کو قیام کی ضرورت ہے تو قیام کرنے والے فرشتوں کی ایک جماعت موجود ہے. سجدے کی ضرورت ہے تو سجدہ کرنے والے فرشتے موجود ہیں. یعنی آپ کی عبادت کرنے والے، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، آپ کے سامنے جھکنے والے ایسے فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں. آخر آدم کی پیدائش، آدم کی تخلیق، آدم کو پیدا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کر کے بتا دیا کہ اے فرشتوں، جو تم سمجھ رہے ہو وہ تم جانتے ہو اور میں جانتا ہوں، لہذا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لہذا تم نے کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرنے کی کوئی اور بات نہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور اسی علم کے طفیل اللہ رب العزت نے آدم کو سجدہ کروا دیا. یہی آدم کی عزت و تکریم کا سبب بن گیا. کھاتا تو جانور بھی ہے نا، پیتا جانور بھی ہے، چلتا پھرتا جانور بھی ہے، اپنا کام جانور بھی کرتا ہے. سارے کام جو ہم کرتے ہیں کیا وہ جانور نہیں کرتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ارے میں نے انسان کو معزز بنایا، اس کو مکرم بنایا، اس کو تکریم کے اس تقدس پر لا کر کے بٹھا دیا کہ جس پر کسی کو نہیں بٹھایا. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کو علم دے کر مشرف بنا دیا. اور کیا ہے اس کا نام؟ کیا ایک چیونٹی کو علم مل گیا، تمام چیونٹی کی سردار بن گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور چیونٹی نے ان میں سے کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اپنے تربیت یافتہ لشکر کو لے کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں تو روند ہی نہیں سکتا لیکن بے خبری میں تمہیں رون دے. ارے اس چیونٹی نے اپنی تمام جماعت والی چیونٹیوں کو یہ پیغام دیا، اللہ رب العزت نے تمام چیونٹیوں کا اس کو سردار بنا دیا، تمام چیونٹیوں کا اس کو سردار بنا دیا. قرآن کریم میں کتوں کی تعلیم کے بارے میں ذکر ہے، جو جن کو کتوں کو سکھایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ احکامات میں سے ہے، لیکن آپ اس کے احکامات کی ذرا آپ جو ہے وہ تو دیکھ لیں حکمت کہ اللہ رب العزت نے کیا حکمت بیان کی ہے. ارے احکام پڑھ لیے، ان احکام پر جو ہے اگر ان کی حکمت دیکھ لے تو انسان اپنے ایمان پر عش کرتا ہے. ارے ایک کتا وہ ہے جو عام گلیوں میں گھومتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، تمہارے گلی کوچوں میں رہتا ہے، تمہارے کھیتی اور باڑی میں رہتا ہے، تمہارے گھروں میں رہتا ہے. ایک کتا وہ ہے اور ایک دوسرا کتا وہ ہے جس کو باقاعدہ سکھایا گیا، جس کو پڑھایا گیا، جس کو علم دیا گیا. اگر عام گلی کے کتوں کو شکار پر چھوڑا جائے اور وہ شکار کر لے، فقہا کہتے ہیں اس کا شکار حلال نہیں ہے
مسلمان کھا نہیں سکتا اس لیے کہ وہ مردار ہے. اور وہی کتا, وہی کتے کی نسل اگر جس کو سکھایا گیا, پڑھایا گیا, سمجھایا گیا, بجھایا گیا, اس کو علم دیا گیا, اسی کتے کو چھوڑا جائے, شکار پر شکار کیا جائے اور وہی کتا شکار کر لے. علماء کہتے ہیں, فقہا کہتے ہیں, فقہ اس بات پر ہے شکاری کتا اگر کسی کو شکار کر لیتا ہے وہ شکار حلال کھا سکتے ہیں. کیا ہو گیا فرق؟ کتا تو وہی ہے نا جس کو کتا کتا کہا جاتا ہے. ارے کتے کو کتا ہی کہا جاتا ہے نا, لیکن کتا اپنے کتوں میں معزز بن گیا اس لیے کہ اس کو علم دیا گیا, اس کو علم دیا گیا. تو لہذا جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے, معاشرے میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ تو معاشرے کی بات ہے. اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کیا کچھ مقام ہے, کیا کچھ مقام ہے, یہ تو اس وقت اسی دن پتہ چلے گا. ہمارے اور تمہارے پیغمبر نے, اس آمنہ کے لخت جگر نے, اس عبداللہ کے در یتیم نے, اس عبد المطلب کے پوتے نے, اس ابو طالب کے بھتیجے نے, اس احمد مجتبی نے, اس محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من طلب العلم سهل اللہ له به الجنہ, کہ جو علم طلب کرنے کے لیے راستے پر چلتا ہے, ارے وہ عام راستے پر نہیں بلکہ وہ تو جنت کے راستے پر جا رہا ہے. اگر کوئی علم طلب کرنے گلی دولت جا رہا ہے تو جنت جا رہا ہے, دیوبند جا رہا ہے تو جنت جا رہا ہے, مسائل جا رہا ہے تو جنت جا رہا ہے, یہاں مدرسے میں آ رہا ہے تو جنت جا رہا ہے. جو چل رہا ہے جنت کے راستے پر, عام راستے پر نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم تو ہمجی کہہ کر مذاق اڑا لو, اڑاؤ, یہاں مذاق اڑا لو گے, لیکن کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, الگ ہو جاؤ. کہتے تھے نا, ارے بھائی جی نے کھا کے بگا رکھا, یہ ابھی جی کچھ کام کرے گا, بتا اتنا وہ مدرسہ کھڑا کر لیا, یہ باہر سے لاویں, باہر سے چندہ لاویں اور کھا جا سارا. تم نے کیا کر لیا بھائی؟ تو آپ کیا کر لیا آپ نے بھی تو کچھ کیا ہوگا. اس لیے ان نسل نو کو تیار کرو. آج ہماری نسل کہاں جا رہی ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ کیا موبائل سب کے پاس نہیں ہے؟ 10,000 کا 20,000 کا سب کے پاس نہیں ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آج جتنے موبائل یہاں چلاتے ہیں نوجوان نسل اور جتنا کچھ استعمال کر رہے ہیں, اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ ایک فارورڈ کیسے ہوتا ہے وہ نہیں بتا پانے کے, وہ بتا نہیں پانے کے. لیکن موبائل اس لیے خریدا ہے صرف فلمیں دیکھیں, گانے اس میں دیکھیں, ویڈیو آڈیو ادھر سے ادھر بس صرف کرتے رہیں, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. میرے بھائی آج ہمارے بوڑھوں کا یہ حال ہے کہ راتوں کو چوراہوں پر بیٹھتے ہیں تو صرف ویڈیو کے ہوکے چلا رکھے ہیں, بھٹے چل رہے پورے, مسجد سامنے ہے, مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور بڈھے وہاں سے ہمارے بیٹھے ویڈیو کے ہوکے چلا رکھے ہیں. نوجوان کہاں ہیں؟ مسجدوں میں ایک نوجوان نظر نہیں آتا. کہاں ہیں 15 سے 20 سال کے نوجوان؟ کہاں ہیں 30 سال کے نوجوان؟ کہاں ہیں صرف کھانے کمانے کے بات رہ گئے؟ ارے تو جانور کتا ہی کرتا ہے, کتا ہی کرتا ہے. گھر کا انتظام وہ کرتا ہے, کھانے پینے کا انتظام وہ کرتا ہے, سارے انتظامات وہ کرتا ہے. اپنے میں اور کتے میں فرق تو کر لے. اپنے میں اور کتے میں فرق یہ ہے کہ علم حاصل کرو, پڑھو, لکھو, اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرو, یہ ہے اصل. ورنہ میرے بھائی اب جو وقت چل رہا ہے, اس وقت ہمارے بڑے اکابرین جس غور و فکر کے ساتھ امت کو متوجہ کر رہے ہیں نا, ہم تو یہاں صرف خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور کام کرنے والوں پر سوائے جو ہے کیچڑ اچھالنے کے اور کوئی دوسرا کام ہمارا ہے نہیں. یعنی اپنا کام اپنا خود کرنا نہیں چاہتے اور کرنے والے کو کرنے نہیں دیتے. اس لیے ہمارے اپنے معاشرے کو سخت سدھارنے کی ضرورت ہے. آپ نے ان بچوں کو بہت چائے کی دکانوں پر برتن منجوا لیے, لالاؤں کے یہاں بہت 1,500 روپے پر نوکر لگوا لیے, آج تک نہیں لگاتے رہوں گے. اگر تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا اس کو بگھی پکڑا دی جائے تو وہاں کھیت میں چلا جا, اگر تھوڑا سا بڑا ہوا تو جائیے وہاں بگھی کا کام بند ہوا, لالا کی دکان پر پہنچا دیا. ارے ابھی 10 سال کا ہوا, باپ پڑا ہوا سنگھا رہا ہے, کھا رہا ہے, لیٹا ہے اور جو ہے وہاں گالیاں دے رہا ہے اور بس
صرف شور کرتا ہے، اور وہاں 10 سال اور 12 سال کا لڑکا ہوا، اس کو تسلے کے نیچے، اس کو جو ہے اس کو کڑوی کی سولی پہ، اس کو بھوس کی بگی پہ، اس کو گوبر کی بگی پہ، اس کو بازاروں میں دھکے کھانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ ارے تجھے شرم کر اس بات کی، اللہ نے تجھے جوانی دی، طاقت دی، تندرستی دی، بجائے اس کے اس بچے کو پڑھا لکھا کر اس کو قوم کا رہبر، امام اور پیشوا بناتا، بجائے تم نے اس کے جو بنے ہوئے ہیں تم نے انہیں کو جا رہے ہیں۔ اسلام کیرانہ یوٹیوب چینل